ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 7 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عادات و اخلاق۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اطاعت رسول اور عشق نبوی اور خشیت باری تعالیٰ کی زندہ تصویر تھے۔ حلم و بردباری کا یہ حال تھا کہ مخالفین سخت کلامی سے پیش آتے مگر آپ ہنسی میں ٹال دیتے۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نرم مزاج نہیں پایا۔ بس اوقات برا بھلا کہنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازتے اور فرماتے جو مزہ مجھے غصہ پی جانے میں ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ عشق رسول کے بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن مرنے کے بعد میری آنکھ، کان اور ناک میں رکھ کر اللہ کے حوالے کر دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ اطاعت رسول اللہ کا یہ حال تھا کہ ابو مریم ازدی سے یہ حدیث سنی، جس شخص کو اللہ نے مسلمانوں پر امیر مقرر کیا پھر اس نے ان کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر دے گا۔ یہ حدیث سنتے ہی آپ نے لوگوں کی حاجتیں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک نمائندہ مقرر کر دیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ دمشق کے بازار میں پیوند لگی ہوئی قمیص پہن کر چکر لگاتے اور دمشق کی جامع مسجد میں پیوند لگے کپڑے پہن کر خطبہ دیتے۔ غرض علم و فضل کا یہ سورج دمشق میں 22 رجب المرجب 60 ہجری میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، آسمان کے مختلف رنگ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کر کے 4 سیم وئی کے رنگوں سے مزین کیا، لیکن جب ان رنگوں میں سے ایک کا اثر زیادہ اور دوسرے کا کم ہو جاتا ہے تو تیسرا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض رنگوں کی کمی زیادتی سے آسمان کبھی نیلا، کبھی پیلا تو کبھی لال اور نہ جانے کیسے کیسے رنگوں میں خود بخود بدل کر خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر اس میں سورج، چاند اور ستارے سب کے لیے الگ الگ راستے ہیں جو اپنے اپنے راستے سے آتا جاتا، نکلتا اور چھپتا ہے، جبکہ آسمان پر نہ راستے نظر آ رہے ہیں اور نہ رنگ بنانے کا خزانہ نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ سارا نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ بے شک یہ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ فائدہ: جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، تہجد کا مسنون وقت۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا شروع رات میں سو جاتے اور آخر شب میں بیدار ہوتے اور نماز پڑھتے، پھر واپس بستر پر تشریف لے آتے، اور جب اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے اور غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے
مسجد چلے جاتے۔ بخاری۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اسے 700 گنا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ہلاک کرنے والی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 اسلامی جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ ترمذی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل ایمان کے لیے جنت کے بالا خانے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم انہیں جنت کے ایسے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 58۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، حالانکہ تم اس کے نقصان کو جانتے ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔